کینٹ کے ایریے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عزت دی کہ میں نے کینٹ کے اندر بے شمار ترقیاتی کام کرائے، کروڑوں نہیں اربوں کے پروجیکٹ میرے بنے ہوئے ہیں، اور ایجوکیشن سیکٹر میں مجھے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 ڈگری کالج بنانے کا موقع دیا۔ یہ میرا دفتر جو ہے میرے پبلک کا دفتر ہے اور میرے حلقے کی عوام کا دفتر ہے، اور میرے حلقے کی عوام میں ہوں یا نہ ہوں، میرے حلقے کی عوام کے لیے دفتر ہر ٹائم کھلا رہتا ہے، اور وہ جب چاہیں جیسے چاہیں آ کر بیٹھیں۔ یہ دفتر انہی کا ہے، یہ سب کچھ ان کے نام میں نے وقف کیا ہوا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو میڈیا کے ذریعے یہ کہوں گا کہ آپ عید قربان کی عید کریں، لیکن ہو سکے تو وہاں تک گوشت پہنچائیں جو لوگ قربانی نہیں کر پا رہے۔ ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے، ہماری لڑائی مہنگائی سے ہے، ہماری لڑائی غربت سے ہے، ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں۔ یہاں جی ٹی ایس کی جگہ ہے، تقریباً 37 کنال جگہ ہے، اس میں انشاءاللہ میں یہاں ایک بڑا ہاسپٹل بناؤں گا، اور ایک ریلوے کی جگہ ہے جو تقریباً 60 کنال سے زیادہ ہے، اس میں ایک میں بچوں کے کھیلنے کے لیے سپورٹس کمپلیکس بنانے جا رہا ہوں۔ راولپنڈی، کینٹ و چکلالہ کے اندر تقریباً 100 کچھ کلومیٹر جہاں جہاں سوئی گیس کا نیٹ ورک بچھا ہوا ہے، وہ سارا نیٹ ورک ہم پیپ لوہے کا ختم کر کے پلاسٹک کا پیپ ڈالنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، اور آج دوسرے دن میں پہنچ گیا ہوں ملک ابرار صاحب کے گھر، جو NA 54 سے MNA ہیں، ان کے آفس میں موجود ہوں۔ کافی لوگ یہاں پہ انہیں مبارکباد دینے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اب میں ان کے آفس کے اندر پہنچ چکا ہوں، تو میں آپ لوگوں کو ان کی تصویریں دکھاتا ہوں کہ بڑی خوبصورت شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تعداد میں جو رکن قومی اسمبلی ان کے ساتھ ان کی یہاں پہ تصاویر موجود ہیں۔ ملک ابرار احمد کے نام کی یہاں پہ گھڑی بھی موجود ہے، اور ایک بڑی یونیک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہے شیر۔ اور یہ آپ شیر دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA ہوتے ہیں یا MP ہوتے ہیں، ان کے یہ شوق ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے پاس یہ شیر لازمی رکھتے ہیں۔ کافی تعداد میں یہاں پہ انہیں مبارکباد دینے کے لیے بھی لوگ موجود ہیں، وہ لوگ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ان کے آفس کے اندر جائیں گے اور پھر ملک ابرار صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پہ کافی تعداد میں ان کے ووٹر سپورٹرز یہاں موجود ہیں، جو انہیں ملک ابرار صاحب سے عید ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آج عید کا دوسرا دن ہے۔ کیسے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، انہوں نے کیا قربانی کی، کافی تعداد میں یہاں پہ جو ان کے ہیں۔ اور اب ملک ابرار صاحب اپنے آفس کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے تمام جتنے ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں، انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان سے عید مل رہے ہیں۔ آج عید کا دوسرا دن ہے۔ اکثر جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں عید کرتے ہیں، اپنے ووٹر سپورٹرز کو ٹائم نہیں دیتے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملک ابرار صاحب آج عید کے دن بھی اپنے تمام چاہنے والوں سے ملنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور کافی تعداد میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ اپنے ملنے کے بعد اپنے آفس کے اندر جائیں گے، اور پھر ان سے باتیں ہوں گی اور انہیں عید کی مبارکباد دے دیں۔ کافی تعداد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ملنساز ملک ابرار صاحب ہیں، اور عید کے دوسرے دن بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کوئی ان کا چاہنے والا کوئی گفٹ بھی لے کے آیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب ملک ابرار صاحب اپنے آفس کے اندر جا رہے ہیں، اور پھر ہم لوگ بھی عید ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ جی، اب میں ملک ابرار صاحب کے آفس میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہے ملک ابرار صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ سر، آپ کو، پورے چینل کی، آپ کی ٹیم کو اور پورے پاکستان کو عید قربان مبارک۔ بہت شکریہ۔ ملک ابرار صاحب جو پولیٹیشین ہوتا ہے اس کی بھی ایک عام لائف ہوتی ہے، تو عید کا دوسرا دن لوگ فیملیز کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اور آپ ادھر اپنے ووٹر سپورٹرز کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، ہماری جو فیملی ہے یہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رات دن چلتے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ آج عید کا دوسرا دن ہے، اور آپ تو کافی لیٹ آئے ہیں۔ صبح سے یہاں ایک بہت بڑا رش کا تانتا بنا ہوا تھا۔ پہلے دن ہمارے جتنے بھائی تھے انہوں نے قربانی کی، ٹیلی فون پہ ملاقات رہی، گپ شپ رہی۔ آج سارے لوگ جو قربانی سے فارغ ہوئے ہیں وہ صبح سے ہمارے دفتر آ رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ عید کی خوشیاں
منا بھی رہے ہیں, مل بھی رہے ہیں, ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں. یہ عید کے تیسرے دن تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو میں آپ کے حلقے کے اندر بھی گیا ہوں, لوگوں سے میں نے بات بھی کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ ملک ابرار صاحب عید کا پہلا دن بھی رہے پورے کے پورے اپنے حلقے کے اندر ہی ہیں. تو فیملی کو کب ٹائم دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو بتایا کہ جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے وہ ہم صاحب جتنے بھی ہماری فیملی کے لوگ ہیں ہم مل کر قربانی کرتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آزادی ہے, میں جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کی تکبیر میں خود کرتا ہوں اور خود قربانی جانور کو ذبح کرتا ہوں. کتنے بکرے اس بار لیے اور کتنے بیل لیے؟ دیکھیں جی, ہماری جو فیملی ہوتی ہے, ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس میں تقریباً 5-6 بیل ہوتے ہیں, 10-12 بکرے ہوتے ہیں. وہ ہم ایک ہی جگہ پہ کر کے جو حصہ جس طرح بھی ہوتا ہے, جو ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے, اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ جو ہوتا ہے رشتہ داروں کا ہوتا ہے, ایک حصہ مساکین کا ہوتا ہے, ایک حصہ اپنا ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو اپنا حصہ ہوتا ہے اس کا ایک نارمل حصہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں, باقی سارا گوشت جو ہے ہم تقسیم کر دیتے ہیں. ملک ابرار صاحب, میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا, سیاست میں کب آئے اور کیسے آئے؟ دیکھیں جی, سیاست میں آنا, میں ایک اسٹوڈنٹ تھا اس وقت, میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور اسی طرح اس کے بعد میں ضلع کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا. اور زندگی کا ایک ایسا لمحہ آیا کہ 2002 میں پرویز مشرف کا ایک آمر کا دور تھا. میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جلا وطن تھے, تو میں نے اپنے دوستوں کے سے مشورہ کیا. بے شمار دوست آپ کو ابھی جو باہر ملے ہیں, جو ادھر میرے پاس میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے میری ٹیم کا ایک حصہ ہیں, میری فیملی کا حصہ ہیں. ان صاحب نے کہا جی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور میں 2002 میں الحمدللہ صوبائی کا الیکشن لڑا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صوبائی اسمبلی کا ممبر بنایا. اور 2008 میں اور میری پوری ٹیم اور میرے سارے ساتھی ہم نے مل کر 2 الیکشن لڑے, قومی اور صوبائی دونوں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں, میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے, دونوں سیٹ پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے دوستوں کو, میرے حلقہ احباب کو, میرے حلقے کو اللہ تعالیٰ نے, میری فیملی کو, میرے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا. تو جو آپ کے بھائی ملک افتخار صاحب ہیں, وہ MP ہیں, وہ آپ سے پہلے سیاست میں آئے تھے یا آپ انہیں سیاست میں لے گئے؟ دیکھیں جی, افتخار بھائی کا ایک اپنا رول ہے سیاست میں, مجھ سے زیادہ وہ ایکٹیو رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ان کو ملنا ملانا بھی مجھ سے زیادہ ہے. وہ میں جب 2002 میں ممبر صوبائی اسمبلی بنا, اس کے بعد انہوں نے ایک اچھے طریقے سے باغ دور سنبھالی. اس کے بعد پھر جب 2008 میں 2 سیٹ سے جیتا تو میاں محمد شہباز شریف صاحب جہاں سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے, ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب جہاں سے بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اس کے بعد میاں محمد شہباز شریف نے جب یہ سیٹ چھوڑی تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے یہاں اپلائی کیا ہوا تھا, اور اس میں ایک سروے ہوا. سروے کے بعد ہمارے دوستوں کی بھی بہت بڑی خواہش تھی, لیکن جو سروے ہوا, سروے میں میرے قائد میاں محمد نواز شریف شہباز شریف صاحب نے ملک افتخار صاحب کو ٹکٹ دیا صوبائی اسمبلی کا. 2008 کے اندر ہمارا ایک ضمنی الیکشن تھا, پہلے میں الیکشن لڑا, پھر ضمنی میں شہباز صاحب لڑے, پھر تیسرا یہ الیکشن تھا ضمنی جو ملک افتخار صاحب لڑے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کامیابی سے ہمکنار کیا, اور اس کے بعد وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے آج تیسری دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی. اگر آپ کے حلقے کی بات کی جائے تو حلقے کے اندر آپ نے نئے کون سے کام کیے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ الیکشن جیتنے سے پہلے تو بڑے وعدے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد MNA نظر ہی نہیں آتا. مگر آپ کے جب میں حلقے میں گیا تو انہوں نے کہا جی افتخار صاحب کو تو جب بھی ہم ٹیلی فون کریں وہ آ جاتے ہیں, ابرار صاحب کو جب ٹیلی فون کریں وہ آ جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس وقت ریسنٹلی اپنے حلقے میں کیا کام کروائے؟ دیکھیں جی, جو ہمارا حلقہ ہے یہ کینٹ کا ایریا ہے, اور کینٹ کے ایریے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عزت دی کہ میں نے کینٹ کے اندر بے شمار ترقیاتی کام کرائے. اگر آپ روڈ سیکٹر میں جا کر دیکھیں تو کروڑوں نہیں اربوں کے پروجیکٹ میرے بنے ہوئے ہیں. اور ایجوکیشن سیکٹر میں مجھے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 ڈگری کالج بنانے کا موقع دیا, 10 میں نے ہائی اسکول بنائے, اور 8 پرائمری اسکولوں کو میں نے میڈل کا درجہ دلوایا. اپنے حلقہ کے اندر 9 میں نے ڈسپنسریاں بنائیں. اسی طرح واٹر سپلائی پہ ہم نے بڑا کام کیا. خانپور پروجیکٹ سے ہم بہت زیادہ پانی لے کر آئے, اور میں نے بہت ساری جگہ پر واٹر ٹینک, انڈر گراؤنڈ ٹینک, فلائی ٹینک بنائے تاکہ لوگوں کو پانی سے بہتر سے بہتر سہولیات میسر ہو سکیں. اسی طرح اور بے شمار کام ہے. آپ اگر دیکھیں ایجوکیشن سیکٹر میں چلے جائیں, ہیلتھ میں چلے جائیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک بہت ہی لوگوں کے اندر ایک سسٹم تھا کہ لوگوں کے پاس یہاں چھوٹی اپروچ یعنی گلی محلہ میں بہت زیادہ کام نہیں تھے, ہم نے گلی نالی, سیوریج, مختلف
یہ اتنے زیادہ تعداد میں کام کرائے، بلکہ میں نے نہیں، اس میں جو آپ کو بھی میرے ساتھی باہر ملے ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، یہی ٹیمیں ہیں جو ہمارا ترقیاتی کام کراتی ہیں، اور یہ عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور عوام کی مرضی سے یہاں سارا سسٹم چلتا ہے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دفتر میں نے آج دن تک کبھی بھی اپنے دفتر کو اپنا دفتر نہیں کہا۔ یہ میرا دفتر جو ہے میرے پبلک کا دفتر ہے اور میرے حلقے کی عوام کا دفتر ہے، اور میرے حلقے کی عوام، میں ہوں یا نہ ہوں، میرے حلقے کی عوام کے لیے دفتر ہر ٹائم کھلا رہتا ہے، اور وہ جب چاہیں جیسے چاہیں آ کر بیٹھیں۔ یہ دفتر انہی کا ہے، یہ سب کچھ ان کے نام میں نے وقف کیا ہوا ہے۔ وقف کیا ہو۔ ملک صاحب، کھانے پینے کا بتائیں، کھانے پینے کا کتنا شوق ہے؟ اور اب عید کا دوسرا دن ہے، کل آپ نے کلیجی وغیرہ بھی کھائی ہوگی۔ دیکھیں جی، کھانا پینا تو انسان زندگی میں جب رہتا ہے تو کھاتا ہے جو بھی اس کے نصیب میں ہوتا ہے، لیکن جو عید قربان کا گوشت ہے پسند آپ کو کیا کیا ہے؟ تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو عید قربان کا گوشت ہے وہ لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میں گوشت بنا رہا ہوں، بکرا بنا رہا ہوں، دمبا بنا رہا ہوں اور اپنی چوائس کا اس میں نکال کر رکھ لے اور باقی تقسیم کرے۔ یہ بھی میرے خیال میں، جو میرا ذاتی خیال ہے، میں کسی مذہبی معاملے میں اتنا زیادہ تو نہیں کسی کو چیلنج کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے خیال میں وہ بھی ناانصافی ہے۔ سارے گوشت کو مکس کرنا چاہیے، مکس کرنے کے بعد جو آپ کے حصے میں آتا ہے وہ لیں، اس کو آپ بیٹھ کر کھا لیں۔ کتنا آدمی کھا سکتا ہے؟ عید قربان کا گوشت اس لیے کھائیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ سمجھ کر جب آپ اس کو کھائیں گے تو پھر میرے خیال میں اس کا جو ایک لذیذ پن ہے وہ آپ کو بہتر ٹیسٹ میں نظر آئے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے بالکل، اور میں اپنے دوستوں کو میڈیا کے ذریعے یہ کہوں گا کہ آپ عید قربان کی عید کریں، بیل ذبح کریں، بکرا ذبح کریں، جو آپ کو توفیق ہے وہ ذبح کریں، کسی کے ساتھ حصہ ڈالیں، لیکن ہو سکے تو وہاں تک گوشت پہنچائیں جو لوگ قربانی نہیں کر پا رہے، چاہے وہ آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں۔ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں نہیں ہے، تھوڑے سے دور بھی ہیں، آپ کو موٹر سائیکل پہ جانا پڑتا ہے، آپ کو گاڑی پہ جانا پڑتا ہے، جو گوشت جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہوتی، اگر گوشت ان کے گھروں میں پہنچ جائے تو میرے خیال میں پھر آپ کی قربانی کی جو ہے اصل حقیقت یا اصل اس کا فائدہ نظر آتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ گوشت بنا کر اپنے دوستوں میں تقسیم کر دوں، دوست میرے پاس بھیج دیں، جو اکثر رواج بھی ہوتا ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے وہاں یہ گوشت پہنچانا چاہیے، وہاں پہنچانا چاہیے۔ ملک صاحب، ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کے بارے میں آپ کی جو حکومت ہے وہ اب کیا کرنے لگی ہے؟ کیونکہ اگر بجلی کے بلوں کی بات کی جائے تو وہ سمجھ لیں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب عام جس کی 20-30 ہزار سیلری پہ کام کر رہا ہے وہ کبھی بھی اتنا زیادہ بل نہیں دے سکتا۔ دیکھیں جی، یہ جو ابھی آپ یا میں یا پبلک یا عوام جس پہ شور بھی کر رہے ہیں، پریشان بھی ہیں، ابھی عید سے چند دن پہلے بجٹ بھی پیش ہو چکا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں ٹیکسز لگے ہیں، بالکل لگے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جس شخص نے اس میں بگاڑ پیدا کیا، جس سسٹم نے اس کو خراب کیا، اگر ایک انسانی جسم ہے اور اس کو 6-7 بیماریاں لگا دیں تو کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس کا علاج کرنے سے کتراتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی کار پائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اہم ہے، سرجن ہے، میڈیکل میں اسپیشلسٹ ہے، فلاں فلاں فلاں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس ملک کے ساتھ جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، جو ان کو ہمدردی ہے، میں نہیں سمجھتا وہ کسی اور لیڈر کو ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے زیر سایہ پنجاب میں ان کی بیٹی ہے مریم نواز صاحبہ، اور مرکز میں ان کے بھائی ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ یہ ایک ایسا پہیہ ہے جو مل کر چلے گا، اور جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں کام کرنے کے لیے، دیکھ لیں آپ کہ اس مشکل حالات میں جب ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا تو اس کے اندر بھی جب ایک بجٹ پیش ہوا تو اس میں جو ایک اس ملک کے اندر لوگ رہتے ہیں، جو کلاس 1 سے لے کر کلاس 16 تک کے ملازمین ہیں، ان کی تنخواہ میں 25% اضافہ ہوا ہے، اور جو 17 سے 22 تک 15% اضافہ ہوا ہے۔ میرے خیال میں جب IMF اس میں شامل ہو تو بجٹ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو آج سے 2017 سے پہلے میاں محمد نواز شریف نے IMF کو خیر آباد کہہ دیا تھا، یہ کیوں لوگ بھول جاتے ہیں ہسٹری کو کہ جس شخص نے IMF کو خیر آباد کہا اسے 2017 میں جیل میں ڈال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ 2018 میں جس کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ دی گئی، اس نے اس ملک کو قرضوں کے اندر جگڑ دیا،
اور کئی گنا زیادہ قرضہ چڑھا کر خود وہ ایک ویسے ہی ڈرامہ کر کے ایک اس ملک کو وہ ڈیفالٹ کرنا چاہتا تھا، جس پہ چند اداروں نے، چند لوگوں نے، بڑے بصیرت والے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ شخص 1.5-2 سال اور رہا تو ملک تباہی کے دہانے میں چلا جائے گا۔ تو جب انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس ایک 16 مہینے کا اقتدار آیا، جو کہ کولیشن میں تھا، مشکل ترین کولیشن تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری کولیشن کے اندر اگر ہم کچھ بھی نہیں کر پائے، اگر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کچھ نہیں کیا تو ہم بالکل مانتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا کام ہم نے کیا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ جب بھی میاں محمد شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کیا، بجٹ سے پہلے کی بات ہے کہ روٹی سستی کر دی، ملک کے اندر آٹے کی بہت زیادہ اچھا رسپانس آ رہا ہے کہ ایک تھیلا جو 10 کلو کا تھا اس میں 500 روپے کی کمی ہو چکی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی مقدار میں کمی ہو رہی ہے، جو بجٹ سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے کر دی تھی۔ ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے کام کیا، اسی طرح انہوں نے اور بہت سارے کام کیے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہمیں یہ ٹینور پورا کرنے دیا گیا، پورا کر دیا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے، ہماری لڑائی مہنگائی سے ہے، ہماری لڑائی غربت سے ہے، ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں، ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو ملک کو تباہ کرتے ہیں، ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہیں جو ملک کا نظام چلنے نہیں دیتے۔ اگر یہ سسٹم 5 سال چلنے دیا گیا تو یہی عوام ہوگی، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، اور انشاءاللہ ساری دنیا کہے گی کہ میاں محمد نواز شریف کی جو سربراہی میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نے کام کیا ہے، وہ ایک ایسا تاریخی کام کریں گے کہ ساری دنیا سے سرائے گی۔ ہم نے ملک کو سنوارنا ہے، ہم نے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے راولپنڈی، کینٹ و چکلالہ کے اندر تقریباً 100 کچھ کلومیٹر جہاں جہاں سوئی گیس کا نیٹ ورک بچھا ہوا ہے، وہ سارا نیٹ ورک ہم پیپ لوہے کا ختم کر کے پلاسٹک کا پیپ ڈالنے جا رہے ہیں، اور پورے کیٹ میں ہم نے یہاں نیٹ ورک لائیں گے، اور ایک 18 انچ کی لائن جو ہم مین لائن سے لے کر راولپنڈی، کینٹ اور اس کے ارد گرد جتنے شہر کے علاقے ہیں ان کے ساتھ میں لائیں گے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے 1 سال کے اندر میرے حلقہ میں بھی، شہر میں بھی، اور اس کے ارد گرد بھی جو لو پریشر کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ملک صاحب، سیکنڈ لاسٹ کوشچن میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہمارا ملک بچیوں کی تعلیم میں بہت پیچھے ہے اور صحت میں، یعنی کہ اسپتالوں میں بہت پیچھے، یعنی کہ اگر یہاں کسی کی طبیعت خراب ہوگی تو وہ اسلام آباد لے کے جائے گا، کوئی لاہور لے کے جائے گا۔ آپ سے سیکنڈ لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں آپ اپنے ٹینیور کے اندر، اپنے اس حلقے کے اندر بچیوں کے ایجوکیشن کے لیے اور ہسپتالوں سے متعلق کوئی پروجیکٹ لے کے آئیں گے؟ دیکھیں جی، میرے ابھی 2 پروجیکٹ جو ہیں مین ہیں۔ ایک میں ادھر مین پشاور روڈ پر ایک یہاں جی ٹی ایس کی جگہ ہے، تقریباً 37 کنال جگہ ہے، اس میں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، میرے اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، آپ کی، میرے حلقے کی عوام کی دعاؤں سے میں یہاں ایک بڑا ہاسپٹل بناؤں گا۔ اور ایک ریلوے کی جگہ ہے جو تقریباً 60 کنال سے زیادہ ہے، اس میں میں بچوں کے کھیلنے کے لیے سپورٹس کمپلیکس بنانے جا رہا ہوں۔ جہاں تک آپ نے کہا ایجوکیشن سیکٹر میں کوہ نور ڈگری کالج جو ہے بچیوں کا بنا ہوا ہے، ختیجہ ڈگری کالج بچیوں کا بنا ہوا ہے، ڈوک سیدہ میں ڈگری کالج میں نے بچیوں کا بنایا ہے۔ اسی طرح جو ہے مغل آباد، وہاں بھی ہم نے بچیوں کا ہائی اسکول بنایا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بروخانہ چوک ہے، وہاں بھی بچیوں کا میں نے ہائی اسکول بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے بھی ہم نے اسکول بنائے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کینٹ کے اندر جو میرے لیے پرابلم بنتی ہے وہ سرکاری جگہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو جہاں جہاں مجھے جگہ ملے گی، جیسے میں نے آپ کو ڈسپنسری کا ذکر کیا، ڈسپنسری کی جگہ میرے پاس نہیں تھی، میں نے مخیر حضرات کے پاس جا کر کسی سے 15 مرلے، کسی سے 10 مرلے، کسی سے 1 کنال لے کر میں نے اپنے حلقہ میں 9 ڈسپنسریاں بنائی ہیں۔ اور اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ میں جو ہمارے پاس جگہ جہاں بھی ملے گی ہم اس میں انشاءاللہ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کریں گے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ملک صاحب جاتے جاتے اپنے حلقے کے عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، اور آپ مریم نواز سے بھی ملے، شہباز شریف صاحب سے بھی ملے، نواز شریف صاحب سے بھی ملے، انہوں نے اپنی قوم کے لیے کوئی آپ سے بات کی ہوئی، کوئی پیغام دیا تو سامنے دیکھ کے پیغام دیں۔
دیکھیں جی، میرا جو حلقہ احباب ہے NA55، اس کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں، جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس حالت میں ہیں، میں ان سب کو اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور اپنے دوستوں کی طرف سے عید مبارک کہتا ہوں۔ پورے پاکستان اور امت مسلمہ کے جتنے لوگ جس ملک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں بھی عید مبارک کہتا ہوں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی میاں محمد نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی، تو ان سے ملاقات ہماری ہوتی رہتی ہے، اور جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو پاکستان کی بہتری کی بات ہوتی ہے، حلقے کو سنوارنے کی بات ہوتی ہے، حلقے کے اندر نکھار لانے کی بات ہوتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میں یہ آپ سے کہا کہ اگر یہ ٹرن اوور مکمل ہوا تو اس علاقے کی پہلے بھی بے شمار ترقیاتی کام ہم نے کرائے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں یہاں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، جہاں جو پہلے ہوئے تھے، جو کام 80%، 70% وہ بھی رکے ہوئے ہیں، جو خراب کیے ہوئے ہیں ہم انہیں بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور بہتری کی طرف لائیں گے۔ بہت شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ۔ یہ تھے ملک صاحب، اور انہوں نے بڑی ہی تفصیلاً ہمیں تمام سوالوں کے جواب دیے، کیونکہ پروگرام کا بھی وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اور ان کے پاس کافی تعداد میں لوگ ابھی ملنے کے لیے بھی یہاں آ رہے ہیں، تو ان کا زیادہ وقت اس لیے ہم نے نہیں لیا۔ میری طرف سے ایک بار پھر تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو عید کے دوسرے دن کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ لوگوں نے اپنی قربانیاں کر لی ہوں گی، اور جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اور جس طرح انہوں نے میسیج دیا ملک صاحب نے کہ اس عید کے اوپر آپ لوگوں نے جو لوگ قربانی نہیں کر پائے ان لوگوں تک آپ لوگ گوشت پہنچائیں، کیونکہ وہ لوگ قربانی نہیں کر پائے، اس وجہ سے جب ان تک گوشت جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کے لیے یہ قربانی کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔